اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر تجوید کے ساتھ قاعدہ کے ذریعے قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 21، پارٹ نمبر 1، اقرا قاعدہ، تختی نمبر 5، حرکات کی فل جو ایکسرسائز ہے متفرق مشق، اس کو آج پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے قواعد کے مطابق۔ تو آج کے سبق کا مختصر تعارف، آج کا سبق پہلی جماعت کے بچوں کے لیے ہے، جس میں بچے حرکات کی اقسام، لمبائی اور حرکات کا آپس میں آواز کا فرق، الف کی تعریف، الف اور حمزہ کا فرق، حمزہ کی اقسام، پیش کو حروف مفردات کے ساتھ اور قریب الصوت یا متشابہ الصوت یا ہم آواز حروف کو مفردات سے پڑھنا سیکھیں گے۔ ان تمام معلومات کو سیکھنے سے حرکات کی تمام اقسام کے پڑھنے کے طریقے کو جان سکیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلا سبق لیسن نمبر 20 اس کو آپ نے، جو کہ زیر کا آخری سبق تھا، اس کو آپ نے پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے حرکات کی بنیادی معلومات اور پیش کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ چلیں حرکات کی معلومات کو سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، حرکات کی 3 اقسام ہیں یا حرکات 3 ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فتح یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، دمہ یعنی پیش کو حرکات کہتے ہیں، یا حرکت کی جمع کو بھی حرکات کہتے ہیں۔ اور حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ حرکات کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے۔ حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ آدھے الف کے برابر۔ یہ آپ اس کی لمبائی کو ضرور یاد رکھیے گا، جیسا کہ با پیش بو، جلدی ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اور حرکات کی آواز کا آپس میں فرق کیا ہے؟ زبر کی آواز منہ کھول کر موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے یا پر انداز میں پڑھیں گے۔ زیر کی آواز باریک ہوگی، یعنی کہ آواز گرا کر پڑھیں گے۔ اور پیش کی آواز گول ہوگی، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ بازبر با، بازر بی، با پیش بو۔ اور حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ حرکات کو آدھے الف کے برابر لمبائی کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں۔ آدھے الف کے برابر لمبائی کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں، جیسے با پیش بو۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو، اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو ہر وہ حرف متحرک ہوگا جس کے اوپر زبر، زیر، پیش کی حرکت آئے گی تو اس کو متحرک کہیں گے۔ اور مدموم کسے کہتے ہیں؟ متحرک اور مخصوص جو نام ہیں وہ اس میں آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ متحرک تو کہتے ہیں جس بھی حرف پر کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی تو ہم اسے متحرک کہتے ہیں۔ اگر صرف کوئی خاص ورڈ ہوگا تو اس کا ایک خاص نام ہوگا، جس طرح کہ آپ نے زبر، زیر کو آپ نے سیکھا، اور اب پیش کا نام بھی آپ سیکھ لیں۔ مدموم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر صرف پیش کی حرکت ہو، جس حرف کے اوپر صرف پیش کی حرکت ہو اسے مدموم کہتے ہیں، جیسا کہ با پیش بو۔ متحرک کہیں گے کوئی بھی حرکت ہو تو وہ متحرک ہوگا، لیکن اگر مدموم کہیں گے تو صرف حرف کے اوپر پیش کی حرکت ہوگی۔ یہ فرق امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے متشابہ صوت۔ صوت کہتے ہیں آواز،
تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے تو ان کا فرق سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ صوت حروف کن کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، جیسے تاپشتو، اوپشتو۔ یہ آواز میں فرق رکھنا ہے تاکہ حرف واضح سمجھ آ سکے۔ تو اب سیکھتے ہیں الف کیا ہے یا الف کسے کہتے ہیں۔ جب حروف مفردات کے الف پر کوئی حرکت اور کوئی علامت نہ ہو، اسے الف کہتے ہیں۔ یعنی کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اسے ہم الف کہیں گے۔ آگے حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کی دو اقسام ہیں۔ حمزہ کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ نمبر 1 حمزہ تخلیقی، نمبر 2 حمزہ حقیقی۔ حمزہ تخلیقی کسے کہتے ہیں؟ جب حروف مفردات کے الف پر کوئی علامت یا حرکت ہو، اسے حمزہ تخلیقی کہتے ہیں۔ الف کیا تھا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا کوئی علامت نہ ہو تو الف ہوگا۔ تو حمزہ تخلیقی کیا ہے کہ الف پر کوئی علامت یا حرکت ہو، اسے حمزہ تخلیقی کہیں گے۔ اب اسے الف نہیں کہیں گے۔ جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو ہم اسے حمزہ کہیں گے اور یہ حمزہ تخلیقی ہوگا، جیسا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور یہ الف کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ اگر ایسے حروف آپ کے سامنے آئیں تو وہ حمزہ کہلائیں گے۔ اب آخر پہ ہے حمزہ حقیقی۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ جب حروف مفردات کے اس حرف حمزہ پر کوئی علامت یا حرکت نہ ہو، اسے حمزہ حقیقی کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے حرکات کی بنیادی معلومات کو سیکھ لیا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور ہم حروف مفردات کو پیش کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بچوں، ہم تختی نمبر 5 پیش کو حروف مفردات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم زبر زیر پیش اس کا فرق بھی جانیں گے، اور پھر اس مشق کے آخر پر متفرق انداز میں تینوں حرکات کو اکٹھا ایک ہی ورڈ کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر ہم سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم حروف مفردات کو علیحدہ علیحدہ سیکھ لیں، تو ہمیں جب ملا کر پڑھنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں یہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ پیارے بچوں، اب ہم تختی نمبر 5 پیش کو حروف مفردات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ مشق میں ہم تینوں حرکات کو اکٹھا پڑھنا سیکھیں گے، جس سے ہمیں تینوں حرکات کا فرق جاننے میں مدد ملے گی۔ تو ابتدائی طور پر ہم ان کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے حرکات 3 قسم کی ہوتی ہیں جو کہ ہم بنیادی معلومات کے اندر سیکھ چکے ہیں۔ تو اس کو زبر کہتے ہیں، یہ زبر کی حرکت ہے، اور اگر اکیلا حرف ہوگا تو یہ مفتوح ہوگا، با زبر با۔ تو لمبائی اس کی آدھے الف کے برابر ہے اور اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ اور یہ کسرہ ہے، یعنی زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اور زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ بازر بھی ہے اور اس کو مکسور کہتے ہیں، کیونکہ یہ حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ ایک مخصوص حرف آ گیا تو پھر اسے ہم مکسور کہیں گے۔ اور آخر پہ ہے پیش کو مدموم کہتے ہیں، اور یہ گولائی کی صورت میں حرف کے اوپر آتی ہے، اور اگر صرف حرف کے اوپر پیش ہوگی تو اسے مدموم کہیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تینوں حرکات کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا مزید بتا دیا۔ اب پیش کو حروف مفردات کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر آپ اس کی آواز اور لمبائی کا خصوصی دھیان رکھیے گا۔
انہی دو وجوہات کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خو پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، یا پیش یو۔ تو بچوں یہ حروف مفردات کو ہم نے پیش کے ساتھ مکمل سیکھا۔ یہ 28 حروف باقی رہ گئے تھے، ان کو ہم نے پڑھنا سیکھا۔ اس کے بعد ہم یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ ہم آواز حروف کی ہیں، تو اس کے اندر ہم ان کی آواز کا آپس میں جو فرق ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تا پیش تو، طا پیش تو، ثا پیش ثو، سین پیش سو، صاد پیش سو، ح پیش حو، ہا پیش ہو، ضاد پیش دو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، زا پیش زو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، حمزہ پیش او، قاف پیش قو، کاف پیش کو۔ امید ہے بچوں آپ نے آج کے سبق کو سمجھ لیا اور اس کی بنیادی معلومات کو بھی پڑھنا سیکھا، لہٰذا دہرائی کو جاری رکھیں تاکہ اگلے جو مراحل ہیں ان میں آپ کامیابی کے ساتھ لیسن کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو اس کے بعد لیسن نمبر 22 پارٹ نمبر 2 اقرا قاعدہ تختی نمبر 5 اس کی مشق کو پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں تمام حرکات کو ایک ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھا کریں تاکہ ہم مزید اس میں آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔